کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں، لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کو ہٹا دیتا تھا۔ اس کی تائید میں بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے، جس میں ہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور مال بچا لیا، اور ان کا حساب اللہ عز و جل پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا، ورنہ آخرت میں وہاں کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں گے، گو یہ لوگ یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرست میں نظر آئیں، لیکن آخرت میں عین پل صراط پر ان سے دور کر دیے جائیں گے، اور اندھیروں میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے بآواز بلند مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن وہاں سے جواب ملے گا کہ تھے تو صحیح، مگر تم فتنوں میں پڑ گئے اور انتظار ہی میں رہ گئے اور اپنی منمانی خواہشوں کے پھیر میں پڑ گئے، یہاں تک کہ امر الہی یعنی موت آ پہنچی۔ غرض دار آخرت میں بھی مسلمانوں کے پیچھے یہ منافق لگے لپٹے رہیں گے، لیکن بالآخر ان سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، جیسے کہ احادیث میں مفصل بیان آ چکا۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ ان کے قتل نہ کیے جانے کی یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کی شرارتیں نہیں چل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی وحی کے ذریعے ان کی برائیوں سے محفوظ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے بعد اگر اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخوبی معلوم کر لیں تو قتل کر دیے جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نفاق رسول اللہ کے زمانے میں تھا، لیکن آج کل تو وہ بے دینی اور زندیقیت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ زندیق کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ظاہر کرے تو اس کے قتل سے پہلے اس پر توبہ پیش کی جائے یا نہیں، اور وہ زندیق جو لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو اور وہ زندیق جو معلم نہ ہو، ان دونوں میں فرق کیا جائے گا یا نہیں، اور یہ ارتداد کئی مرتبہ ہوا ہو تب یہ حکم ہے یا صرف ایک مرتبہ ہونے پر بھی۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ اسلام لانا اور یہ رجوع کرنا خود اس کی اپنی طرف سے ہو یا اس پر غلبہ پا لینے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ غرض ان سب باتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کے بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں، نہ کہ تفاسیر کی۔ صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے 14 آدمیوں کے نفاق کا تو رسول اللہ کو قطعی علم تھا۔ یہ وہ بد باطن لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے یہ امر طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ دغا بازی کریں۔ رسول اللہ کے قتل کی پوری سازش کر چکے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب رسول اللہ فنا گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کو بتکا دیں، وہ بھڑک کر بھاگے گی اور رسول اللہ گھاٹی میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف اسی وقت وحی بھیج کر ان کی اس ناپاک سازش کو بے نقاب کر دیا۔ رسول اللہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس واقعے کی خبر دی اور ان غداروں کے نام بھی بتا دیے، پھر بھی رسول اللہ نے ان کے قتل کے احکام صادر نہ فرمائے۔ ان کے سوا اور منافقوں کے ناموں کا رسول اللہ کو علم نہ تھا، چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یعنی تمہارے آس پاس کے بعض اعرابی منافق ہیں اور بعض سرکش منافق مدینے میں بھی ہیں، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی اگر یہ منافق گندے دل والے اور فساد و تکبر والے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم بھی انہیں نہ چھوڑیں گے، اور مدینے میں بہت کم باقی رہ سکیں گے، بلکہ ان پر لعنت کی جائے گی، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو ان منافقوں کا علم نہ تھا کہ کون کون ہیں۔ ہاں، ان کی مذموم خصلتیں جو بیان ہوئی تھیں، یہ جس میں پائی جاتی تھی اس پر نفاق صادق آتا تھا، جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو اے نبی ان کو دکھا دیں، لیکن آپ ان کی نشانیوں اور ان کے انداز گفتگو سے ہی ان کو پہچان لیں گے۔ ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کی منافقانہ خصلتوں پر رسول اللہ کے سامنے گواہی بھی دی تھی، جیسا کہ بخاری میں روایت ہے۔
باوجود اس کے جب یہ مرتا ہے تو رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے دفن میں اسی طرح شرکت کرتے ہیں جس طرح اور مسلمان صحابیوں کے جنازے میں شرکت کرتے تھے۔ بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ کو ذرا زور سے یاد دلایا تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ چیما گوئیاں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو مار ڈالا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے استغفار کرنے نہ کرنے کا، تو میں نے کرنے کو پسند کیا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی میں اس کی بخشش جانتا تو یقیناً اس سے زیادہ استغفار کرتا۔ یہ تمام تر روایتیں بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فساد کے بانی منافقین۔ ابن عباس، ابن مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے۔ ان کا فساد کفر اور معصیت الہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے، اور زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت الہی میں ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ بد خصلت لوگ تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی رسول اللہ کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے تھے اسے کرتے تھے، فرائض الہی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مؤمنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگے لیتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وساوس ہوتے تھے، موقع پا کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چال کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح جو قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد برپا کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا یعنی ان کفار سے دوستی کی تو زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیے۔ اور جگہ فرمایا اے ایمان والو، مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر واضح حجت ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں پر حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات سے اور ان کی کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ پس یہ منافقین فساد کے بانی ہوئے۔ اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں کا مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اگر مکمل طور پر مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن یکساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلاح بھی پا لیتے۔ باوجود اس خطرناک پالیسی کے جب انہیں ایک سوئی کی نصیحت کی جاتی تو جھٹ بولتے کہ ہم تو صلح جو ہیں، ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مؤمنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرنے والے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سراسر ان کی جہالت ہے، جسے یہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں شعور ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لاتے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی